السلام علیکم 9th کلاس کے طلبہ و طالبات کا پھر ایک مرتبہ ہم ایس ایجوکیشن اکیڈمی میں خیر مقدم کرتے ہیں۔ پیارے بچوں، جیسا کہ ہم نے ہماری اس 9th کلاس کے پہلے چیپٹر ہمارے اطراف و اکناف مادے کا مختلف ویڈیو کے ذریعے اس سبق کا مطالعہ کیا ہے، سمجھنے کی کوشش کی تھی۔ آج ہم ایک نئی ٹاپک جسے ہم کہہ رہے ہیں حرکت، جو ہماری درسی کتاب کا دوسرا سبق ہے، اسے پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ پیارے بچوں، حرکت کسے کہتے ہیں اس سمجھنے کے لیے ہماری کتاب میں مختلف مثالیں دی گئی ہیں، جیسے کہ بس کا چلنا، ٹرین کا چلنا، انسانوں کی حمل و نقل، انسانی حمل و نقل یعنی ایک مقام سے دوسرے مقام جانا، فین کا حرکت کرنا، جھاڑ کے پتوں کا آگے کے پیچھے حرکت کرنا، یہ تمام کی تمام کیا ہے، حرکت کی مثالوں میں آتی ہے۔ اور روزمرہ زندگی میں ہم بہت سے کام کرتے ہیں، وہاں پر بھی حرکت کے مشاہدے کو ہم مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ تو حرکت آخر کیا ہے، اس کی تعریف ہم کس طرح کہیں گے؟ تو یہ ہے کہ حرکت ایک اجتماعی خاصیت ہے۔ حرکت کیا ہے؟ اجتماعی خاصیت ہے۔ اجتماعی کے معنی اس میں ایک سے زائد چیز ہونا چاہیے۔ تو اس کی اجتماعی خاصیت ہے، ایک تو مشاہد کی، یعنی مشاہدہ کرنے والے کی، مشاہد کسے کہیں گے؟ مشاہدہ کرنے والے کی، اور دوسرا ہے جسم کی، جس کا مشاہدہ کیا جا رہا ہے۔ جسم جس چیز کا مشاہدہ کیا جا رہا ہے اس کو ہم بولیں گے جسم۔ تو حرکت کیا ہے اگر آپ بولنا ہے تو یہ ایک اجتماعی خاصیت ہے، کس کی؟ مشاہد کی اور جسم کی۔ مشاہد کسے کہیں گے؟ مشاہدہ کرنے والے کو۔ جیسے کہ مثال کے طور پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک بس آپ کے سامنے سے گزر رہی ہے، تو آپ جو اسے دیکھ رہے ہیں آپ مشاہد کہلائیں گے، اور بس جو سفر کر رہی ہے وہ جسم کہلائے گی۔ تو حرکت کے معنی ہوئے کہ مشاہد اور جسم کی اجتماعی خاصیت کو حرکت کہتے ہیں۔ تو بس کا چلنا، ٹرین کا چلنا، انسانی حمل و نقل کے علاوہ بھی اور ہماری قدرتی اگر ہم بات کرتے ہیں مناظر کی، جیسے کہ سورج کا طلوع ہونا، غروب ہونا، موسموں کی تبدیلی کے بارے میں اگر ہم غور کرتے ہیں، یہ تمام کی تمام حرکت کی مثالیں ہیں۔ جیسے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ زمین نظام شمسی میں سورج کے اطراف چکر لگا رہی ہے، جس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے؟ موسم میں تبدیلی آ رہی ہے، اور زمین خود اپنے محور پر گردش کر رہی ہے، تو اس سے بھی کیا ہو رہا ہے؟ دن اور رات بدل رہے ہیں۔ تو یہ تمام کی تمام چیزیں کیا ہے؟ حرکت کی وجہ سے ہے۔ اس کی وجہ سے ہے، حرکت کی وجہ سے ہے۔ تو ہماری جیسی کتاب میں یہ بھی آپ کو بات بتائی گئی ہے کہ ہم مشاہدے کی جو ہماری خاصیت ہوتی ہے اس کے بارے میں ہم چند مثالیں ہماری درسی کتاب میں دی گئی ہیں۔ ان تصاویر کو ہم دیکھتے ہوئے یہ بات طے کر سکتے ہیں کہ آیا وہ چیز یعنی وہ جسم حرکت میں ہے یا حالت سکون میں ہے۔ چلیے آئیے دیکھتے ہیں ہماری یہ پہلی تصویر۔ دیکھیے بچوں، پہلا درسی کتاب میں ہمارے ایک ہیڈنگ دی گئی ہے، کیا ہر بیان معنی رکھتا ہے؟ تو ہم آسانی سے اس بات کو کہیں گے کہ یہ بات غلط ہے۔ یعنی بیان کسے کہیں گے؟ یعنی ہم قواعد کا لحاظ رکھتے ہوئے، کچھ چنندہ الفاظ کو استعمال کرتے ہوئے ایک ترتیب وار سلسلے میں جو بھی ہم بات کرتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ وہ صحیح ہو۔ جیسے کہ مثال کے طور پر ہماری کتاب میں دیا گیا ہے
یہ پانی مسلسی ہے، یہ پانی مسلسی ہے۔ اب اگر ہم اس بیان کی غور کرتے ہیں تو پڑھنے میں تو قواعد اعتبار سے اوکے، لیکن اس کے کوئی معنی نہیں بنتے۔ معنی بننے کے لیے الفاظ کے درمیان راست تعلق ہونا ضروری ہے، راست تعلق ہونا ضروری ہے۔ جیسے کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پانی شفاف ہے، یہ ایک صحیح بیان ہے۔ تو جتنے بھی بیان، اور بعض لوگ بات کرتے کرتے کیا کرتے ہیں، ارے میں کھانا اس کے بعد ہمارے پاس مختلف بیانے دیے گئے ہیں، جس میں سے ایک بیان ہے دائیں یا بائیں۔ آپ کو درسی کتاب میں تصویر دی گئی ہے کہ شخص اے اور بی دونوں مخالف سمت میں آ رہے ہیں، اور یہاں ایک روڈ کے ایک جانب جو ہے ایک گھر موجود ہے، یعنی ایک مکان موجود ہے۔ اوکے، یہ اس جانب آ رہا ہے، اس جانب آ رہا ہے۔ اگر بی کی اگر ہم بات کرتے ہیں مشاہد کے اعتبار سے، تو جب ہم اس طرف سے جا رہے ہیں تو یہ مکان کس جانب آ جائے گا؟ بی کے لیے مکان ہوگا بائیں جانب۔ کہاں پر بھائی؟ بائیں جانب۔ اگر اسی طرح ہم اے کی بات کریں گے تو اے اس طرف جائے گا، دونوں مخالف سمت میں جا رہے ہیں۔ تو اگر ہم اے کا تصور کرتے ہیں مشاہد کے اعتبار سے، تو یہ ایک جسم ہے، یعنی گھر ہے، تو یہ گھر کیا ہوگا؟ اے کے لیے دائیں جانب ہوگا۔ کیا ہوگا بھائی؟ دائیں جانب ہوگا۔ تو اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ آپ جس چیز کو دیکھ رہے ہیں اور جس مقام پر ٹھہر کر دیکھ رہے ہیں، اس حساب سے اس کی حالت حرکت یا حالت سکون کا یا دائیں یا بائیں کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اور ایک بیان ہمارے پاس دیا گیا ہے کہ دن اور رات۔ کیا دیا گیا ہے بچوں؟ دن اور رات۔ اب ظاہر بات ہے کہ اگر ہمارے حیدرآباد میں اب دن ہے، اب شاید ہو سکتا ہے اگر آپ رات میں دیکھیں یہ ویڈیو تو الٹا ہو جائے گا۔ اب میں دن میں پڑھا رہا ہوں، لہذا حیدرآباد میں اب اگر دن ہے تو اگر آپ امریکہ کے نیو یارک کی اگر بات کریں گے تو وہاں پر اب رات ہوتی ہے۔ یعنی ہمارے ایک ہی دنیا میں دن اور رات، تو آپ اب کہاں ہیں وہ بات معنی رکھتی ہے۔ یعنی مشاہد کس جگہ پہ ٹھہرا ہوا ہے، یعنی مشاہدہ کرنے والا کس جگہ پہ ٹھہرا ہوا ہے، وہاں کے حالات کے اعتبار سے آپ بیان کو ظاہر کر سکتے ہیں۔ اگر آپ حیدرآباد میں ہیں تو دن ہے، اسی طرح اگر آپ نیو یارک میں ہیں تو وہاں رات ہے، کیونکہ آپ وہاں پر مشاہد کے طور پر بات کر رہے ہیں۔ اسی طرح اور بھی کچھ باتیں بیانات ہمارے اس درسی کتاب میں دی گئی ہیں، چلیے آئیے ہم انہیں دیکھتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ اوپر یا نیچے، اگر ہماری درسی کتاب میں ہم دیکھتے ہیں شکل نمبر 2 ایک گلوب دیا گیا ہے، جہاں پر 4 افراد اس طرح سے ٹھہرے ہوئے ہیں۔ اوکے، اگر ہم اسے اے، اسے بی، اسے سی، اسے ڈی، اس کو ہم فرض کر رہے ہیں کہ گلوب ہے ہمارا۔ اگر ہم اے کی اگر بات کرتے ہیں تو اے جو ہے زمین کے اوپر ٹھہرا ہوا ہے، اس بات کو ظاہر کرتا ہے۔ اگر ایک مشاہد ہے اور وہ بی کو دیکھتا ہے تو بی کیا ہوگا؟ اس کے نیچے ہوگا۔ اگر ہم اسی تصویر کو ہم اگر الٹ کر دیکھتے ہیں بی کی طرف سے تو بی جو ہے اوپر ہوگا اور اے جو ہے نیچے آ جائے گا۔ اسی طرح سی اور ڈی کے لیے بھی الگ الگ جو ہے اوپر اور نیچے کی بات کو ہم ظاہر کر سکیں۔ اس سے بات یہ پتہ چلتی ہے کہ آپ کا مقام کیا ہے، آپ مشاہد کا جو مقام ہوتا ہے اس اعتبار سے دوسری چیزوں کا ہم تقابل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے درسی کتاب میں
شکل نمبر 3 اور 4 دیا گیا ہے. چلیے آئیے دیکھتے ہیں کہ وہاں پر اس تصویر میں 2 لوگ کھڑے ہوئے ہیں اور ایک جھاڑ ہے اور ایک کار چل رہی ہے اور کار میں 2 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک ڈرائیور اور ایک مسافر. ان 2 تصاویر میں کیا گفتگو ہو رہی ہے ان دونوں کے درمیان اور ان کا تقابل ہم کس طرح سے کر سکتے ہیں دیکھیں گے. چلیے آئیے. حرکت کے مفہوم کو سمجھنے کے لیے آئیے مندرجہ ذیل گفتگو والی کارکردگی پر غور کریں. شکل 3 کا مشاہدہ کیجیے اور سومیش اور سرینو کے درمیان گفتگو پر غور کیجیے جو سڑک کے کنارے کھڑے ہیں. سرینو: درخت کی حرکت کا موقف کیا ہے؟ سومیش: یہ ساکن ہیں یعنی حالت سکون میں ہیں. پھر سرینو: کار کی حرکت کا موقف کیا ہے؟ سومیش: یہ مشرق کی سمت حرکت کر رہی ہے. سرینو: کار ڈرائیور اور مسافر کی حرکت کا موقف کیا ہے؟ کیا ہوگا؟ تو سومیش کہتا ہے جیسے کار حرکت کر رہی ہے ویسے ہی یہ دونوں بھی مشرق کی سمت میں حرکت کر رہے ہیں. پھر سرینو پوچھتا ہے آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ کار، مسافر اور ڈرائیور حرکت کر رہے ہیں؟ تب سومیش جواب دیتا ہے ہمارے لحاظ سے کار کا مقام، مسافر اور ڈرائیور کا مقام بھی وقت کے ساتھ بدل رہا ہے، لہٰذا یہ تینوں حرکت میں ہیں. آئیے بچوں شکل 4 مسافر کے لحاظ سے حرکت کا مشاہدہ کرتے ہیں. متحرک کار میں ڈرائیور اور مسافر کی بات چیت پر غور کیجیے. ڈرائیور پوچھ رہا ہے درخت کی حرکت کا موقف کیا ہے؟ تب مسافر کہہ رہا ہے یہ مغرب کی جانب حرکت کر رہا ہے. پھر ڈرائیور سوال پوچھ رہا ہے سڑک سے متصل کھڑے دونوں اشخاص کی حرکت کا موقف کیا ہے؟ تب مسافر جواب دیتا ہے یہ دونوں بھی مغرب کی سمت حرکت کر رہے ہیں. پھر ڈرائیور سوال پوچھتا ہے میری حرکت کی موقف کیا ہے؟ تب مسافر جواب دیتا ہے آپ ساکن حالت میں ہیں. پھر ڈرائیور پوچھتا ہے کار کی حرکت کا موقف کیا ہے؟ تو اب ہمیں یہ بتانا ہے کہ کار کی حرکت کا موقف کیا ہے بچوں. تو جس طرح اس سے پہلے کے سوال میں ڈرائیور کا موقف ہم حالت سکون بتائے ہیں، اسی طرح کار کا موقف بھی ہم حالت سکون بتائیں گے. تو پیارے بچوں یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک. حرکت کے بارے میں ہم شروعاتی 3-4 صفحات کے بارے میں پڑھے ہیں. انشاءاللہ دوسرے پارٹ میں ہم نقل مکان اور فاصلہ اور مختلف ٹاپکوں کے بارے میں پڑھیں گے. جب تک کے لیے اللہ حافظ.